پھر اب آپ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اذان سے پہلے درود پر سلام پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود کے اذان کے بعد درود پڑھیں، جو اپنا مشکات میں حدیث ہے 657 نمبر 657 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور طلب کرتا ہے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا، آپ بعد میں درود پڑھیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ طریقہ نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں ہے نا جی، کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے تو کہتے ہیں منع بھی تو نہیں ہے۔ تو جو طریقہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے، جو نہیں کر کے بتایا وہ منع ہی تصور کیا جائے گا دین میں، ورنہ کوئی بندہ خود سے ہی ہر چیز داخل کیا جائے گا اس طرح تو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب کہ پڑھنا بھی ان لوگوں نے صرف اسپیکروں میں ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ریلویت میں مسجد میں سارے اذانیں بھی دیتا رہا ہوں، سارے معاملات تو صرف اسپیکر میں ہی پڑھتے ہیں، جب لائٹ چلی جائے پھر پڑھنا نہیں ہوتا کیونکہ دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہے جی، جب مرضی پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے جی، تو ٹھیک ہے پھر آپ واش روم میں بھی جاتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں، آپ دعائیں چھوڑ دیں، سوتے وقت بھی درود شریف پڑھ لیا کریں دعائیں کی جگہ، فرض نماز کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں درود شریف پڑھ لیا کریں، دعائیں نہ پڑھا کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اذکار تعلیم فرمایا ہے وہ آپ نہ پڑھا کریں، آپ درود پاک پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے اوپر جو چیز تعلیم فرمائی ہے وہ آپ کا طریقہ ہے، وہ آپ نے طریقہ آپ کا بدلنا نہیں ہے، وہ چیز اسی وقت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ آپ درود شریف کی بات کر رہے ہیں نا اذان سے پہلے بعد میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں، مشکات میں ہے یہ اثر کہ ابن عمر جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ان کے پاس نا ایک بندہ تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب الحمدللہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا ہے کہنا ہے، آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا الحمدللہ علی کل حال یہ کہہ دینا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا۔ اب جب ابن عمر کے پاس اس بندے نے چھینک ماری نا تو اس نے کہہ دیا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اور یہ اس نے خود سے ایڈ کیا اپنی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کی۔ تو ابن عمر نے کہا حضرت عمر کے بیٹے نے کہ دیکھو میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنا تعلیم نہیں فرمایا، اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے۔ جس طرح تم درود شریف نال جوڑ رہے ہو نا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ جوڑ رہے ہو، اور اذان کے پہلے درود شریف جوڑ رہے ہو، عبداللہ نے کہا اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے، لہذا صرف وہی کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ شکر کرو تھے کوئی اعلیٰ حضرت منع والا نہیں ہے، بریلوی میں نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ابن عمر صاحب ثابت نہیں ہوا تو کی ہوا منع بھی تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا، جس طرح دلیل نال حضرت صاحب تے انہاں منع دیندے نے، کہنا ثابت نہیں ہے تو کی ہوا منع بھی تو نہیں نا۔ تو ابن عمر نے کہا کہ جو بھی چیز آپ خود سے دین میں داخل کریں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تعلیم فرمائی ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کریں گے، اس میں ثبوت ہونا ضروری ہے، ثابت ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ کر کے آپ کہیں گے منع بھی تو نہیں ہے نا جی، منع والی دلیل کو نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تعلیم فرما دیا دین، جو عمل کر کے بتا دیا وہی دین ہے، باقی منع ہے سب کچھ۔ تو ابن عمر نے کہا کہ دیکھو میں بھی پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، لیکن اس موقع پر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے۔ آپ جب بھی چھینک آئے تو بس صرف یہی کہنا الحمدللہ۔